السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بجلی کے بلوں کو لے کے اس وقت عوام اضطراب کا شکار ہیں اور بڑی مشکلات کا شکار ہے۔ کوئی اپنے زیور بیچ رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل بیچ رہا ہے، کوئی گھریلو اشیاء فروخت کر کے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں لوگ۔ اور اس سلسلے میں جو دو دل خراش واقعات ہوئے ہیں اس کا تعلق بھی گجرانوالہ سے ہے۔ ایک واقعہ تو ہے کہ بجلی کا بل آنے پر دو بھائیوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا اور بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس لڑکے کی تصاویر جو سوشل میڈیا پہ جاری ہوئی ہیں وہ بڑی دکھ دینے والی بات ہے۔ بالکل ینگ بچہ ہی ہے قسم کا، اور اس کی آگے دو بیٹی ہیں اور دو خاندان، ایک ہی گھر میں دو خاندان تباہ ہو گئے، اور اس کی وجہ بنی بجلی اور بجلی کا بل۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ایک خاتون ہے، اس نے اپنے گردوں کے آپریشن کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے اور بجلی کا بل آیا تو گھر والوں نے آپس میں مشاورت کی اور وہ جو پیسے تھے وہ بجلی کے بل میں ادا کر دیے۔ خاتون سے برداشت نہ ہوا کیونکہ گردوں کی تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ خاتون جو ہے وہ ادھر گندا نالا اس میں چھلانگ لگا کے اس نے اپنی جان دے دی۔ یہ دونوں دل خراش واقعات بجلی سے جڑے ہیں، اور اس وقت بجلی سے متعلقہ جماعت اسلامی احتجاج میں شامل ہے، اور وہ اسلام آباد دھرنا دے کے بیٹھی۔ انہوں نے ہر شہر میں چھوٹے چھوٹے دھرنے دیے اور سب کو مشترکہ اسلام آباد بلا لیا، وہاں پہ وہ اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو جماعت اسلامی کی اس احتجاج پر حکومت کم اور اپوزیشن جماعت جو پی ٹی آئی ہے وہ زیادہ تنقید کر رہی ہے، کیونکہ جو ٹرینڈ جو طریقہ کار پی ٹی آئی نے کافی عرصہ سے اختیار کیا ہوا تھا مزاحمتی سیاست کا، اس کا جو پارٹ ہے وہ جماعت اسلامی نے اپنے ہینڈ لیا ہوا ہے، اپنے ہاتھ میں لیا ہوا۔ اور یہ جو بجلی کا معاملہ ہے یہ یقینی طور پہ اس وقت لوگوں کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے، اور جو بھی جماعت اس سلسلے میں کوئی کامیابی حاصل کرتی ہے یقینی طور پہ ووٹر سپورٹر اس کی طرف اپنی توجہ مبذول کر سکتا ہے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس چیز کی مخالف ہے اور در پردہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو جماعت اسلامی کا احتجاج ہے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی چال ہے یا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو فیض آباد دھرنا میں سعد رضوی نے کیا ہے اس کو بھی انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ یہ جو ہے یہ دھرنا یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا، اور سعد رضوی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے۔ یعنی پی ٹی آئی کو دو تین محاذوں پہ لڑنا پڑتا ہے، ایک حکومت کے ساتھ یا ایک اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، تاکہ کوئی مزاحمتی سیاست میں بھی ان کی جگہ حاصل نہ کر سکے۔ خود تو یہ کرتے ہی ہیں کہ ایک دن احتجاج کے لیے درخواست دیتے ہیں کسی سٹی میں اور مل ملا کے افسران کے ساتھ کہتے ہیں کہ یار ہمیں اجازت نہیں دینا ہے کیونکہ لوگوں نے نکلنا نہیں اور ہماری انسلٹ ہو جانی ہے۔ بے شک قیادت ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ احتجاج کریں لیکن خدا کے لیے ہمیں اجازت نہ دیا جائے۔ یعنی وہ در پردہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ احتجاج اور درخواستیں دیتے ہیں، اور لوگوں کو یہ جب وہ اجازت نہیں ملتی تو یہ رولا شوٹ ڈال دیتے ہیں، جناب سانس دینا اجازت ہی نہیں دیتی، ایسی کس طرح احتجاج کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ فی الوقت لوگ ان کے ساتھ نکلنے والے بھی نہیں۔ تو اس طرح یہ جماعت اسلامی کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جماعت اسلامی کے پاس ممکنہ جو مطالبات کی منظوری والے معاملے ہیں ان میں صرف دو چیزیں قابل عمل ہو سکتی ہے موجودہ گورنمنٹ کے لیے، اور وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اداروں سے بجلی فری استعمال کرنے کے اختیارات واپس لے سکتی ہیں۔ دوسرا پارلیمنٹیرینز یعنی جتنے بھی ممبران اسمبلی سینیٹر یا صوبائی اسمبلیوں کے جو ممبران ہیں ان کی فری بجلی کے تمام احکامات واپس لے لیے جائیں گے۔ لیکن مجھے لگتا ہے اگر ایسا کیا گیا تو ان کے ٹی اے ڈی اے فنڈ بڑھا دیے جائیں گے، تو یہ کامیابی ان کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی بھی سمجھدار جماعت ہے، بلکہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں جنہوں نے ایف اے ٹی ایف پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور بین الاقوامی فنڈ یعنی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں اس میں یہ تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود ہوتے ہیں اور ان کی مرضی سے جو قرضے لیے جاتے ہیں۔ تو جو باقی معاملات ہیں اس پر آئی ایم ایف کی مہر لگی ہوئی ہے، اور بجلی کے بل اور جو مہنگائی ہے بجلی مہنگی ہے اس پر آئی ایم ایف کی شرائط لاگو ہے، اور جماعت اسلامی اس پر کبھی ڈیل نہیں کرے گی کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ اگر قرضہ ملنا ہے تو ملک چل رہا ہے۔
تو یہ دو کامیابیاں مل سکتی ہیں، بلکہ میرے خیال سے جماعت اسلامی کو مل چکی ہیں۔ اگر وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو یہ ان کی اپنی پرابلم ہے، لیکن فی الوقت جو انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے عوام کی جو منگوں کی ترجمانی کی ہے، اور اس سلسلے میں ان کو یہ کامیابی مل سکتی ہے۔ حکومت جو ہے وہ بھی جماعت اسلامی کے بارے میں نرم رویہ رکھتی ہے۔